تو نزول کے لغوی معنی کیا ہیں اور نزول سے کیا مراد ہے؟ کیا واقعی قرآن کسی بلند جگہ پر رکھا ہوا تھا اور نیچے پھر اس زمین پر اس دھرتی پر آ گیا؟ ہمیں قرآن کی اتنی تفاسیر اور اتنے دروس اور اتنے حاشیے، ان سب چیزوں کی کیوں ضرورت پڑتی؟ کیوں ہم قرآن سے ہی قرآن کو نہیں سمجھ سکتے؟ لیکن رمضان میں جو قرآن کا نزول، اس سے کیا مراد ہے؟ جبکہ قرآن تو نازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو ہے مسلسل ہوتا رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام باغبان میں خوش آمدید۔ ماہ مبارک رمضان کے ایام جاری ہے اور امیدوار ہیں ہم کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی اطاعت اور عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم کچھ رمضان سے متعلق موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں، جن کا ہدف بھی یہی ہے کہ والدین جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو رمضان کے اہم موضوعات کے حوالے سے آگاہی دیں، تاکہ وہ اپنے بچوں کے اندر بھی ان موضوعات کو راسخ کر سکیں اور صحیح دین فہمی، دین شناسی اور بالخصوص رمضان کی حقیقت سے آشنا ہو سکیں اور اس ماہ مبارک کا حق ادا کر سکیں، اور جو مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے اس مبارک مہینے سے جو ہمیں حاصل کرنا ہے، وہ ہم خود بھی حاصل کریں اور اپنے بچوں کو اسی ڈگر پر، اسی راہ پر چلائیں، اس راستے پر لے چلیں جس سے وہ بھی دین کو اس طرح سے سمجھے اور اس طرح سے عمل کرے جس سے اس کا مقصد حاصل ہو سکے۔ جہاں رمضان کی دیگر فضیلتیں ہیں، وہاں ایک بہت بڑی فضیلت رمضان کی یہ ہے کہ یہ ماہ قرآن ہے۔ قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کو نازل کیا جو ہدایت ہے، بینہ ہدایت ہے، فرقان ہے۔ قرآن جس کے بارے میں ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ کتاب ہدایت ہے جو انسان کو اس کے مقصد سے آشنا کراتی ہے، اس مقصد پر سفر کیسے کرنا ہے، کیسے پہنچنا ہے اس مقصد کو، اس کی ہدایت یہ کتاب دیتی ہے ہمیں، اور اس راہ میں جو مشکلات پیش آتی ہیں، جو موانع پیش آتے ہیں، ان کو کیسے عبور کرنا ہے، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس منشور میں اپنے بیان فرماتا ہے۔ لیکن یہ نزول قرآن کیا ہے؟ کیا قرآن ماہ مبارک رمضان میں ایک ساتھ نازل ہو گیا، آ گیا، یا کوئی اور اس سے مراد ہے؟ نزول کہتے کسے ہیں؟ کیوں یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا؟ کیا قرآن کہیں آسمانوں میں رکھا ہوا تھا، کسی پلینٹ پر تھا، کسی اور فضا میں تھا، جنت میں تھا، کہیں تھا اور وہاں سے اس مہینے میں اتر کے زمین پر آ گیا؟ آخر کیا ہے نزول قرآن؟ تنزیل قرآن کیا ہے؟ ہمیشہ کی طرح موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ متخصص مہمان موجود ہوتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں مولانا غالب حیات صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ السلام۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں مولانا صاحب ایک بڑے مدرسے کے یہاں پر مدیریت کرتے ہیں، شعبہ تعلیم کی، اور اسلامیات میں ماہر ہیں اور ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ضرور ان سے آج مستفید ہوں گے۔ امیدوار ہے مولانا صاحب آپ کا ماہ مبارک رمضان کے روزے، اطاعت، عبادتیں بہترین طریقے سے جا رہی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی عبادت و اطاعت کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی اپنے تعارف میں کہا کہ ہمارا پروگرام جو ہے اس کے مخاطب والدین ہوتے ہیں، تو ہم عام فہم زبان میں کوشش کرتے ہیں کہ بات کر کے والدین کو ان موضوعات سے اس طرح سے آشنا کریں کہ وہ اپنے بچوں کو پھر یہ باتوں کو سمجھا سکیں اور ان کے اندر منتقل کر سکیں۔ تو انشاءاللہ ہم یہ موضوع کی بہت اہم موضوع ہے، قرآن کے حوالے سے ہے جو منشور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ مولانا صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ نزول کا عموماً ترجمہ جو کیا جاتا ہے کہ قرآن اتارا گیا، جب ہم بات کرتے اتارا جانا یعنی کہیں بلندی پر تھا اور بلندی سے نیچے لایا گیا، تو نزول کے لغوی معنی کیا ہیں اور نزول سے کیا مراد ہے؟ کیا واقعی قرآن کسی بلند جگہ پر رکھا ہوا تھا اور نیچے پھر اس زمین پر، اس دھرتی پر آ گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الہدی والفرقان۔ آپ کی خدمت میں بھی ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے آمین کہ ہمیں حقیقی معنوں میں روزہ دار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے
موضوع کا انتخاب کیا بہت اہم موضوع ہے ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے، کیونکہ قرآن فہمی کا مہینہ ہے، قرآن سے آشنائی کا مہینہ ہے، تو بہتر ہے کہ ہم شناخت قرآن اس مہینے کے اندر پیدا کریں۔ شناخت قرآن کے اندر ایک انتہائی اہم موضوع یہی نزول قرآن کا ہے کہ جب تک ہماری صحیح معرفت نہیں ہوتی نزول قرآن کے حوالے سے، ہم قرآن مجید سے صحیح معنوں میں استفادہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا، نزول کا ایک عامیانہ مفہوم پایا جاتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں، وہ یہی ہے کہ جب ہم اپنی زبان میں لفظ نازل کہتے ہیں کہ نازل ہوئی ایک چیز، تو وہی یعنی ایک بلندی سے کیا ہے اتر کر نیچے آ گئی، ایسے ہی، یعنی کیونکہ ہم جسمانی امور سے زیادہ مانوس ہیں، تو وہی نزول والا معنی جسمانی امور والا کرتے ہیں کہ ایک مثلاً ایک چیز چوتھی منزل سے تیسری پر آ گئی ہے، تیسری سے دوسری پر آ گئی ہے، تو ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ نزول۔ جب یہ ہمارے ہاں تصور ہے نزول کا، تو اس وجہ سے ہم جب قرآن مجید کے بارے میں بھی لفظ نزول پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید نازل ہوا، جیسے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ دیگر بہت ساری آیات ہیں جس میں لفظ نزول اور تنزیل کا استعمال ہوا ہے، تو وہاں پر بھی ہمارے ذہن میں فوراً تصور یہی چلا جاتا ہے کہ ایک چیز بلندی پر تھی۔ مثلاً یہی عامیانہ تصور یہی ہے کہ مثلاً چوتھے آسمان پر لوح محفوظ ہے، لوح محفوظ میں قرآن۔ پھر ایک ہمارے ہاں تصور کہ اللہ تعالیٰ دور بیٹھا ہوا ہے، انبیاء دور ہیں، لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی رسائی انبیاء تک نہیں ہے، تو جس طرح ایک ڈاک کا تصور ہمارے ہاں ہے، وہی ہم لے آتے ہیں یہاں پر بھی اسی ڈاک کے تصور کو کہ خداوند متعال حضرت جبرائیل کو یہ قرآن مجید کی آیات دیتا ہے، پھر وہ ان کو حضرت جبرائیل کے بھی پرس فرض کر لیتے ہیں کہ وہ پھر اڑتے ہیں اور لے کر آ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ تو یہ ایک وہ تصور ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بہت بڑی رکاوٹ بن گیا ہے قرآن فہمی کے اندر، یعنی ہم نے اس کو نزول قرآن کو جسمانی امر سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ جسمانی امر نہیں ہے۔ جی ہاں، اس سے ہمیں کیا ہے نکلنا ہوگا نزول قرآن کے اس تصور سے۔ خوب اب رہا پس جب نزول قرآن کی یہ صحیح تصویر نہیں ہے، حقیقی تصویر نہیں ہے، تو پھر حقیقی تصویر کیا ہے نزول قرآن کے حوالے سے؟ اس کے اگر ہم غور کریں تو خود قرآن مجید نے اس بارے میں ہماری بہترین رہنمائی فرما دی ہے۔ میں سورہ واقعہ کی اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہوں جس سے مفہوم بہت زیادہ واضح ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، کہ یہ قرآن کریم ہے فی کتاب مکنون، ایک کتاب مکنون میں تھا، ایک پوشیدہ کتاب میں تھا، ایک پنہان کتاب میں تھا جو پردے کے اندر تھی، اس کتاب میں تھا۔ لا یمسہ الا المطہرون، یہ جب وہاں پر تھا تو عام لوگوں کی اس تک دسترسی نہیں تھی بالکل، کیونکہ وہ عالم اور ہے، انسان جسمانی عالم کے اندر رہتا ہے، مادی عالم کے اندر رہتا ہے، مادی دنیا کا مخلوق ہے، وہ عالم ہی ہو رہا ہے، غیر جسمانی امور کے بارے میں ہے۔ اب وہاں تک جو دسترسی تھی، لا یمسہ الا المطہرون، وہاں فقط جو مطہر تھے، پاکیزہ ہستیاں تھیں، وہ اس تک دسترسی رکھتی تھیں، اور کوئی اس تک دسترسی نہیں رکھتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا لطف کیا؟ اللہ تعالیٰ نے لطف کیا کہ جب اب یہ دسترسی سے مراد کیا ہے؟ ہاں، یعنی یہ عام لوگوں کی فہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتی یعنی تھی، فہم میں نہیں تھا، ان کی سمجھ میں نہیں تھا، سمجھ میں نہیں تھا۔ اسی لیے کیا پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو لطف کیا اپنی مخلوق پر، تنزیل من رب العالمین، کہ رب العالمین نے جو رب ہے، یہیں پر ایک بہت پیارا نقطہ ہے،
جو پروردگار عالم ہے، جس نے اس عالم کی تربیت کرنی ہے، پرورش کرنی ہے، جو رزق دیتا ہے، رزق کے ساتھ ساتھ انسان کی ہر حوالے سے اس نے تربیت کرنی ہے، اس نے اس انسان کی ہدایت کے لیے اس قرآن مجید کو انسان کی دسترس میں قرار دیا، یعنی کیا قابل فہم بنایا انسان کے لیے۔ خوب کیسے قابل فہم بنایا؟ اسی کو قرآن مجید نے دوسری آیت میں بیان کر دیا کہ ہم نے کس طریقے سے انسان کے لیے قابل فہم بنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حامیم میں، حامیم والکتاب المبین، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ سورہ یوسف میں بھی یہی آتی ہے کہ یہ کتاب مبین ہے، کتاب روشن ہے۔ ہم نے اس قرآن کو قرار دیا ہے عربی میں، انا جعلناہ قرآنا عربیا، یعنی پہلے یہ الفاظ کی صورت میں نہیں تھا جب لوح محفوظ میں تھا، جب اس کتاب مکنون میں تھا، الفاظ کی صورت میں نہیں تھا۔ اب انسان کیا ہے؟ انسان الفاظ کی زبان سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ایک اور صلاحیت عطا کی ہے اور ایک قوت عطا کی ہے، قوت گویائی، قوت نطق۔ انسان جب ایک دوسرے کی بات بھی سمجھنا چاہتا ہے تو وہ الفاظ کے ذریعے سے سمجھتا ہے، اپنا مطلب دوسرے تک منتقل کرنا چاہتا ہے، دوسرے کی بات خود سمجھنا چاہتا ہے، تو یہ الفاظ کے ذریعے سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا ہے؟ بہت عظیم صلاحیت عطا کی ہے۔ خوب اللہ تعالیٰ نے جب یہ انسان کے اندر صلاحیت رکھی تھی، قوت رکھی تھی، اسی کی مناسبت سے اس قرآن کو بھی الفاظ کا رنگ دیا، الفاظ کے اندر ڈھالا۔ یعنی ہدف نزول قرآن کا یہ تھا کہ انسان کی دسترسی یعنی اس کے فہم میں آ جائے۔ یعنی مقصد قرآن کو سمجھنا ہے۔ قرآن جو اللہ تعالیٰ کے اصول ہے، کائنات شناسی ہے، انسان کی حقیقت اس کے اندر موجود ہے، یہ سب اس حالت میں تھا کہ انسان اسے نہیں سمجھ سکتا تھا، اور یہ نزول سے قرآن اس کی دسترسی میں آ گیا، اس کی فہم کے مطابق ہو گیا۔ جیسا کہ دیکھیں نا، خود قرآن اسی آیت کا اگلا حصہ لعلکم تعقلون، کیوں نے ہم نے اس کو عربی مبین میں ڈھالا؟ تاکہ تم غور و فکر کر سکو۔ لیکن یہاں ایک سوال اٹھے گا جو ناظرین کے ذہن میں بھی اٹھتا ہوگا، اب جب عربی زبان میں آیا تو عربی تو زبان عربوں کی تھی، ساری دنیا میں اس وقت عرب مسلمان تو نہیں ہے، 25% جو ہے وہ عربی سمجھتے ہیں مسلمان، 75% تو عربی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو پھر جب قرآن فہمی کے لیے نزول ہوا تو کیسے قرآن سمجھ میں آئے گا جو ان کی زبان میں ہی نہیں ہے؟ کیونکہ اس وقت دیکھیں، جو پیغمبر خدا جس علاقے میں مبعوث ہوئے، ان لوگوں کی زبان اس وقت کیا تھی؟ عربی تھی۔ اب قرآن نے کسی نہ کسی زبان میں تو نازل ہونا تھا، جی ٹھیک۔ اب وہ پیغمبر خدا جس علاقے میں مبعوث ہوئے ہیں، ان لوگوں کی زبان کیا ہے؟ عربی ہے۔ اب وہاں پر اللہ تعالیٰ کسی اور زبان میں نازل کرتا، فعلاً ان کو کیا ہے؟ سمجھ آنے والی چیز نہیں تھی۔ لہٰذا سب سے پہلے کیا ہے؟ یہ جو مخاطبین قرآن اس وقت موجود تھے جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، خوب پہلے ان کو تو بات کیا ہے؟ ان پر تو بات واضح کی جائے، روشن کی جائے، یہ تو بات کو کیا ہے؟ مکمل طور پر سمجھیں۔ خوب بعد میں آنے والی نسلیں، جو دوسرے علاقوں میں رہنے والے لوگ جن کی زبان عربی نہیں ہے، خوب خداوند متعال نے یہ قوت عطا کی ہے، وہ اس زبان کو کیا ہے؟ سمجھ بھی سکتے ہیں، اس سے ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، وہ مفہوم کیا ہے؟ منتقل بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی مشکل امر نہیں ہے، جیسے ابھی دنیا میں رائج ہے، ہر زبان سے دوسری زبان میں کیا ہے؟ ترجمہ ہو جاتا ہے، مطالب کیا ہے؟ منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ خود اس زبان کو انسان کیا ہے؟ لیکن کیا سیکھ سکتا ہے۔ صرف زبان کافی ہے قرآن فہمی کے لیے؟ اگر زبان کافی ہوتی، عربوں میں قرآن نازل ہوا تو سارے عربوں کو سمجھ آ جانا چاہیے تھا، لیکن نہ اس وقت سارے عربوں کو سمجھ میں آئی یہ بات، نہ آج تک کے عربوں کو سمجھ میں آئی یہ بات۔ تو یہ صرف زبان تو کوئی قید نہیں ہے اس کے اوپر کہ زبان سے ہی صرف سمجھ میں آئے گا قرآن؟ ہاں، یہ دیکھیں، صرف زبان نہیں ہے، فقط زبان نہیں ہے، یعنی فہم قرآن فقط زبان فہمی تک کیا ہے؟ محدود نہیں ہے، یعنی جو بھی عرب ہوگا وہ قرآن سمجھے گا، جو غیر عرب ہوگا وہ قرآن نہیں سمجھے گا، نہ۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ دوسرے مقدمات بھی کیا ہے؟ چاہیے ہوتے ہیں۔ انسان ان دوسرے مقدمات کو جب طے کرتا ہے، یہی دیکھیں اصل کیا ہے؟ یہ نقطہ جو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا لعلکم تعقلون، عقل ہو۔ ہاں،
کہ تم غور و فکر کرو، جو بھی تدبر کرے گا، جو بھی تفکر کرے گا۔ دوسری آیات کے اندر کیا ہے؟ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ تم اس کے اندر کیا کرو؟ تدبر کرو، غور و فکر کرو۔ اصل کیا ہے؟ قرآن فہمی اس وقت ممکن ہے جب انسان اس میں آ کر کیا کرتا ہے؟ یعنی نزول قرآن سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک سہولت دے دی کہ ایک لفظوں کا رنگ دے کر کے اسے فہمی کے قابل بنا دیا کہ وہ انسان اس کی قرآن فہمی کر سکے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عقل استعمال کرے، تفکر کرے، تدبر کرے، تب اس کی سمجھ میں جو ہے وہ قرآن آئے گا۔ یہ اسی طرح سے ایک ٹیچر ہو جس کے پاس علم بہت زیادہ ہو اور ایک اسٹوڈنٹ ہو، اب وہ ٹیچر کو ہم کہتے ہیں نا کہ بچے کے لیول پر آ کر کے بات کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی یہی کام کیا ہے کہ قرآن کو ہمارے انسانوں کے لیول پر آ کر کے پیش کیا۔ اسی کو پھر ہم نزول کہتے ہیں کہ اس ہائی لیول پر تھا، اس ہائی درجے سے اب قرآن جو ہے انسان کی فہم کے درجے کے مطابق آ گیا۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ فہم کے درجے کے مطابق آ جائے تو وہ سمجھ لے گا۔ ایسے ایک کلاس میں ٹیچر بچے کے لیول پر بھی آ جائے تو بھی ہر بچہ نہیں سمجھتا ہے اسے، تو اسی طریقے سے پھر یہ ہوا۔ جی ہاں، یہ دیکھیں، اب یہی مرحلہ وار اگر ہم آئیں انہی قرآن مجید کی آیات کو، پہلے کیا فرمایا کہ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون، پھر اس سے نزول ہوا، نیچے والا جو مرحلہ آیا جس میں قابل فہم بنا، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اب خود قرآن یہ سارے مراحل کیا ہے بیان کر رہا ہے، جعل کیا عربی میں اس کے۔ اب یہی اسی تنزیل کو دوسرے سادے لفظوں میں قرآن مجید بیان اس طرح کر رہا ہے۔ ایک اور آیہ کریمہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ آسان بنا دیا، آپ کے لیے قرآن کریم کو کیا کر دیا؟ آسان کر دیا۔ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ تم کیا کرو؟ اس سے تذکر لو، موعظہ لو، نصیحت لو۔ اب یہ وہی نزول کے دیکھیں یہ مراتب، پہلے الفاظ میں ڈالا، پھر ان الفاظ کو بھی کیا کیا؟ آسان بنایا، یسرنا، ٹھیک۔ اور یہ الفاظ قرآن مجید کی متعدد آیات میں کیا ہیں، خصوصاً سورہ قمر میں بار بار اس آیت کا تکرار ہو رہا ہے۔ ہر دو آیت کے بعد، ہر آیت کے بعد کیا آتا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو کیا ہے؟ آسان کیا تمہارے لیے، آیا اب کوئی ہے جو تذکر لے؟ اب یہ دیکھیں خود قرآن مجید نے اپنی مختلف آیات میں ان سارے مراحل کو کیا ہے؟ نزول قرآن کی حقیقت کو بیان کر دیا، جس سے وہ عامیانہ تصور کی مکمل طور پر نفی ہو جاتی۔ یعنی قرآن جو ہے ہمیں جو سمجھ میں آئی اب تک بات اس گفتگو سے کہ نزول قرآن سے مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن آسمانوں میں کہیں کسی ستارے پہ رکھا ہوا تھا اور وہاں سے اتر کے نیچے آ گیا، بلکہ قرآن انسان کی فہم کی دسترسی سے باہر تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو لفظوں کا رنگ دیا، اسے آسان بنایا تاکہ انسان قرآن کو سمجھ سکے۔ یعنی نزول در حقیقت فہم کے ایک لیول سے انسانی فہم کے لیول پر ہے۔ مولانا صاحب یہ سوال یہیں سے ایک سوال اور نکلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولتیں دے دی، لفظوں میں بھی ڈال دیا، آسان بھی بنا دیا اور کہا تفکر کرو، تدبر کرو، تذکر کرو اس کے اندر، تو پھر ہمیں قرآن کی اتنی تفاسیر اور اتنے دروس اور اتنے حاشیے، ان سب چیزوں کی کیوں ضرورت پڑتی؟ کیوں ہم قرآن سے ہی قرآن کو نہیں سمجھ سکتے؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ آپ دیکھیں اس کو ہم اگر عام فہم طریقے سے بات کو سمجھنا چاہیں اور اس کا جواب دینا چاہیں، اب دنیا کے اندر مختلف علوم جب پڑھائے جاتے ہیں، جو بھی کوئی علم پڑھنا چاہتا ہے تو اس علم کی کتاب اٹھا کر خود پڑھنا شروع کر دے، کیا وہ اس علم کو سمجھ لے گا؟ ممکن نہیں ہے۔ اگر اتنا آسان ہوتا ہر علم کو سمجھنا، پھر سکولوں کی، کالجوں کی، یونیورسٹیوں کی، استادوں کی ان چیزوں کی اصلا ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہی جو عام روش ہے، اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے وہ عربی مبین ہے، ٹھیک ہے وہ آسان بنا دیا گیا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے کچھ مقدمات چاہیے، جیسے ہر علم کو سمجھنے کے لیے کچھ مقدمات
چاہیے ہوتے ہیں. اسی لیے ہم پہلے پرائمری تعلیم کا حصہ گزارتے ہیں، پھر ہائیسٹ تعلیم گزارتے ہیں، پھر جب کسی علم میں ہمیں اسپیشلائزیشن کرنی ہوتی ہے پھر جا کر ہم قابل بنتے ہیں کہ اس علم کو پڑھیں اور اس میں کیا ہے تخصص پیدا کریں، اسپیشلائزیشن پیدا. لہٰذا قرآن مجید میں بھی اسی طریقے سے ہے. ٹھیک، قرآن مجید کی ایک ممکن ہے میں ابتدائی فہم کیا ہے پیدا کر لوں، لیکن قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کیا ہیں مختلف مراحل ہیں. ایک عام سطحی فہم ہے، لیکن ایک اس سے کیا ہیں اوپر درجے. لیکن جب ہم تفاسیر میں جاتے ہیں، تفاسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی مفسر نے قرآن کو سمجھا ہے اور جیسا اس مفسر نے سمجھا ہے اسے آ کر کے اپنی تفسیر میں اس کے مطابق پیش کر دیا. تو در حقیقت ہم جب تفسیر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کسی مفسر کی فہم کو پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن کے متعلق. ممکن ہے قرآن کی حقیقت کچھ اور ہو وہاں پر، یا اور بھی پہلو ہو، صرف ایک وہ پہلو نہیں ہو جو مفسر نے پیش کیا ہے. جی ہاں، یہ بہت اچھی بات ہے. یہاں پر ہر قاری کو جب کوئی تفسیر پڑھ رہا ہو تو اس کو اپنے ذہن کو کھلا رکھنا چاہیے. وہ یہی نہ سمجھے کہ یہی کیا ہے حرف آخر ہے. وہ اس کو جب پڑھ رہا ہو تو وہی تعقل، تدبر، خوب وہ اس کو حرف آخر نہ سمجھے کہ بس یہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. نہ، وہ خود بھی اس کو سمجھنے کی کیا ہے کوشش کرے. انسان جو معمولی سطح تک ہے، جو اس کی بنیادی ضرورت ہے ہدایت والی، اگر انسان خود بھی تدبر کرے کافی حد تک امور کو کیا ہے سمجھ سکتا ہے وہ. اور یہ کیا ہے انسان کو تفسیر سے کسی حد تک کیا ہے بے نیاز بھی یہ بات کر سکتی ہے. لیکن واضح بات ہے ہر انسان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی. اس کے لیے بات کو اور آسان کرنا اور واضح کرنا کیا ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے. عام بھی آپ دیکھیں جب ایک علم کی ایک کتاب لکھی جاتی ہے، نصاب کی کتاب، پھر اس کی شروحات آتی ہیں، اس کی وضاحت کی گئی ہوتی ہے، اسی کو کیا ہے مختلف اور الفاظ میں کیا ہے بیان کیا گیا ہوتا ہے. تو یہ ایک عام روش ہے. مثلا ایک متن ہے تو اس متن کے اوپر شروحات بھی کیا ہوتی ہیں موجود ہوتی ہیں. قرآن مجید بھی اسی طریقے سے ہے. متن ہدایت ہے، اس ہدایت کی کیا آ کر تفاسیر بھی کی گئی ہیں. لیکن تفاسیر اکثر جن لوگوں نے لکھی ہے ان کا تعلق کسی نہ کسی مکتب فکر یا فرقے سے رہا ہے، تو اس پر وہ رنگ اور اس فرقے کا رنگ نظر ہی آتا ہے. تو اگر کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ انسان قرآن کیونکہ قابل فہم ہے خود اس کی مقدمات کو طے کر کے قرآن کو سمجھے اور تفسیر سے کچھ سپورٹ لے لیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی، اس کا پس منظر کیا تھا، لفظوں کے معنی کیا ہے؟ کہ یہ درست روش نہیں ہوگی یہاں پہ قرآن فہمی کے لیے؟ جی ہاں، یہ بہت بڑی مشکل ہے کہ جب مفسر آتا ہے تو وہ جو اس کے اپنی فرقے کی جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ عموماً ان فرقے کی تعلیمات کو آ کر قرآن مجید سے ثابت کرنا چاہتا ہے. وہ جو اینک جو اس نے لگائی ہوئی ہوتی ہے پہلے سے، ایک عقائد جو اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ قرآن مجید سے آ کر اس کی تصدیق مانگتا ہے. یہ ایک مشکل ہے تفسیروں کی، ایک بہت بڑی مشکل کیا ہے یہی ہے. جی بہت اچھا ہے اگر انسان کیا ہے اپنے آپ کو اس قابل بنائے، وہ مقدمات طے کرے کہ جس سے آ کر خود اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو سمجھنے کے قابل بن جائے. یہ ضروری ہے، ہر انسان کے لیے کیا ہے ضروری ہے. انسان جب دیگر امور میں اپنے اتنے وقت خرچ کر لیتا ہے تو یہاں پر بھی اگر کچھ وقت خرچ کرے تو ہدایت کا یہ درس سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. نہیں ہوتا اس کے اندر، بالکل ایسے ہی ہے. لیکن کیا جیسے کہ قرآن جو ہے در حقیقت کتاب انسان کی ہدایت کے لیے، یعنی میری ہدایت کے لیے، میری اپنی کتاب ہے نا پھر تو وہ، یعنی جو پروڈکٹ ہے جس کا کیٹلاگ قرآن ہے اگر سادہ لفظوں میں کہیں تو وہ پروڈکٹ تو میں خود ہوں. تو کیوں مشکل آنی چاہیے انسان کو قرآن سمجھنے کے لیے جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے ہم نے نازل کر دیا، آسان کر دیا؟ اور یعنی اگر کسی اور کے بارے میں بات ہوتی تو بات سمجھ میں آتی کہ اپنے وجود سے باہر نکل کے مجھے کسی اور شے کے بارے میں سمجھنا ہے. جب مجھے اپنے بارے میں سمجھنا ہے تو کیا یہاں یہ مشکل ہے کہ ہمیں خود اپنی حقیقت سمجھ نہیں آئی ہے ابھی؟ جی، یہ آپ نے انسان شناسی کے حوالے سے مطلب کی طرف اشارہ کیا. یہ بہت اہم نقطہ ہے انسان شناسی کے حوالے سے.
جب تک انسان اپنی معرفت پیدا نہیں کرتا اس وقت تک اس کو نہ دین سمجھ آتا ہے، نہ قرآن سمجھ آتا ہے، نہ یہ ہدایت کا درس سمجھ آتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے انسان اپنی معرفت پیدا کرے۔ جب اپنی معرفت پیدا کرتا ہے پھر اس کو اپنی ضرورتوں کا بھی احساس ہوتا ہے، کیا چیز میری ضرورت ہے۔ پھر وہ جب اپنی ضرورتوں کو درک کرتا ہے پھر ان ضرورتوں کو حاصل کرنے کے پیچھے بھی جاتا ہے۔ بالکل۔ اصل ہماری مشکل جو آج کی انسانیت کی مشکل ہے وہ سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ ہم اپنی ذات سے غافل ہیں۔ اپنے آپ کو ہم نے فقط یہ چند فٹ کا جسم سمجھ رکھا ہے، اپنی حقیقت کی طرف نہیں گئے۔ یہاں پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا جو امام علی علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے، جس میں امام فرماتے ہیں اتزعم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر۔ اے انسان، کیا تو نے اپنے آپ کو یہ چھوٹا سا جسم سمجھ رکھا ہے؟ نہ، یہ تو چھوٹا سا جسم نہیں بالکل ہے، بلکہ تو ایک عظیم کائنات ہے جس کے مقابلے میں یہ جو دنیا ہے یہ بہت چھوٹی ہے۔ وفیک انت والعالم الاکبر، تیرے اندر ایک عظیم کائنات چھپی ہوئی ہے۔ انسان اس کی تلاش میں جائے نا، اپنی اس حقیقت کی تلاش میں، اور قرآن اس کی رہنمائی کرتا قرآن ہے اس کہ کی انسان کی یہ حقیقت کیا ہے۔ بہترین، بہت خوب مولانا صاحب۔ ایک اب یہ سوال پریکٹیکل ایک سوال ہے جو ذہنوں میں اکثر ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے قرآن کا نزول سے مراد قرآن فہمی ہے، لیکن رمضان میں جو قرآن کا نزول اس سے کیا مراد ہے؟ جبکہ قرآن تو نازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو ہے مسلسل ہوتا رہا، کئی سالوں تک کے آیتیں آتی رہی، تو یہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہ جو ہوتے ہی آیتیں آتی رہیں اور یہ جو رمضان کے اندر نزول جو قرآن کی آیت بتا رہی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ جی ہاں، یہاں پر علماء نے جو مطلب ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید کے دو طرح کے نزول ہیں، ایک نزول تدریجی ہے اور ایک نزول دفعی ہے۔ نزول تدریجی یہ جو معروف ہے کہ 23 سال کے اندر قرآن مجید نازل ہوا، یعنی بعثت کے وقت سے لے کر بالکل پھر پیغمبر اکرم نے 13 سال مکہ کے اندر گزارے، بعثت کے بعد وہ 13 سال اور پھر 10 سال مدینہ کے۔ یہ 23 سال قرآن مجید کیا ہے نازل ہوتا رہا، مختلف موقع پر متعدد آیات نازل ہوتی رہیں۔ ایک یہ ہے مختلف جو واقعہ پیش آتا تھا اس کی مناسبت سے آیات نازل ہو جاتی تھی، لیکن ایک جو ہے وہ نزول دفعی ہے، جس میں ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وہ یعنی پوری حقیقت قرآن ایک جگہ پر اکٹھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی۔ وہ یہ ہے، وہاں پر وہ نزول دفعی ہے۔ یہ جو لیلۃ المبارکہ لیلۃ القدر میں قرآن مجید کا نزول ہے اس کو نزول دفعی کہتے ہیں، کہ اکٹھا ایک جگہ پر ایک ہی دفعہ پوری حقیقت قرآن قلب مطہر پیغمبر اکرم پر نازل ہوئی۔ دوسرا جو ہے کہ مثلا جس قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہو رہا ہے سورہ اقرا سے، اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ کیا ہے؟ وہ نزول تدریجی کہلاتا ہے کہ جو 23 سال کے اندر کیا ہے قرآن اس میں۔ لیکن ہدف جب نزول قرآن کا ہم نے سمجھا کہ قرآن کو فہم میں آنا چاہیے انسان قرآن فہمی کے لیے نزول ہے یہ، تو جب اگر ایک ساتھ بھی قرآن نازل ہوتا ہے لیلۃ القدر میں تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوتا ہے، تو اس کا تعلق پھر ہم سے کیا بنتا ہے کہ ہم پر بھی ایک ساتھ وہ نازل ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ اصل میں وہی جو نزول تدریجی ہے وہ اس کی متعدد حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ اصل جو انسان کے لیے ہے، عام لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، وہ نزول تدریجی مقصود ہے، جس میں خداوند متعال جو آیات نازل کرتا ہے اور پیغمبر خدا وہ آیات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ابلاغ کرتے ہیں مختلف مناسبتوں سے، اس میں انسان کی ہدایت کے لیے، وہ انسان کے لیے کیا ہے مربوط ہے عام انسانوں کے لیے۔
یہ وہ قلب پیغمبر اکرم کی اتنی وسعت تھی، اتنی عظمت تھی، وہ اتنی طہارت پر فائز تھے، اتنے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے کہ وہاں پر کیا ہے وہ نزول دفعی بھی ان کے لیے کیا تھا، ممکن تھا، جو عام انسان کے لیے کیا ہے ممکن ہی نہیں تھا۔ لہٰذا پیغمبر خدا تو جس طریقے سے وہ آیت پڑھی کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ پیغمبر خدا اس قرآن کی حقیقت سے جب الفاظ کے شکل میں نہیں ڈھلا تھا، اس وقت بھی اس کی حقیقت سے کیا ہے اس کو مس کر سکتے تھے، یعنی پیغمبر خدا کے لیے اور باقی جو معصوم ہستیاں ہیں ان کے لیے قابل فہم تھا اس وقت بھی، انسان کے لیے کیا ہے قابل فہم نہیں تھا۔ اسی لیے اس کو عربی مبین میں ڈھالا گیا، اس کو آسان بنایا گیا، اور یہ ہدایت کے لیے انسان کی وہ نزول تدریجی ہے۔ وہ نزول دفعی کیا ہے، وہ اللہ اور پیغمبر خدا کے لیے کیا ہے، ان کا اللہ اور پیغمبر خدا کے ساتھ وہ رابطہ رکھتا ہے، زیادہ انسانوں کے ساتھ کہیں کہ یعنی یہ جو نزول ہے قرآن کا جو رمضان میں ہے، اس کا تعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، انسانوں سے زیادہ اس کا تعلق نا انسانوں سے یہ نہیں ہے کہ مکمل طور پر کیا ہے وہ قرآن تو انسان کے لیے ہے نا، انسان کی ہدایت کے لیے، یہ نہیں کہ وہ جس طریقے سے نزول تدریجی ہے، لیکن یہ زیادہ تر کیا ہے اس میں پیغمبر اکرم کی ہستی اس قابل تھی کہ ان کے اوپر کیا ہے اسی حقیقت قرآن کو کیا ہے ایک بار میں کیا ہے نازل کر دیا جائے۔ لیکن نزول تدریجی کے مختلف فوائد بتائے گئے ہیں کہ جس کے لیے کیا ہے نزول تدریج خداوند متعال اکٹھا قرآن نازل کر سکتا تھا جس طریقے سے ہے، لیکن نزول تدریجی کے بہت سارے فوائد ہیں۔ مثلا مختلف مناسبتوں سے کیا ہے آیات نازل ہو رہی ہیں، یعنی مصادیق سامنے ہوتے ہیں، مصادیق سامنے آئے ہیں، پھر اس سے کیا ہوتا ہے لوگوں کے ایک اطمینان حاصل ہو رہا ہے، ایک ڈھارس بن رہی ہے، پھر ایک اس وحی سے کیا ہے رابطہ ہے، اس ذات سے کیا ہے رابطہ ہے، لوگ مطمئن ہے کہ مثلا یہ واقعہ رونما ہوا ہے تو اس کے بارے میں کیا ہے کچھ آیات نازل ہو جائیں گی۔ مطلب آپ دیکھیں منافقین ڈرتے تھے، بعض اوقات کام کرنے سے، مختلف کام کرنے سے ڈرتے تھے، کیوں ڈرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی آیات کیا ہے ہمارے بارے میں کیا ہیں آ جائیں گی، لہٰذا یہ خطر ان کے دلوں میں۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے نا کہ جب اللہ کہہ رہا ہے شہر و رمضان، ہم نے رمضان میں یہ کیوں ضرورت اس کی ہے کہ رمضان میں کیوں یہ ایک ساتھ جو ہے نزول دفعی جو ہے رمضان میں ہوتا ہے؟ کیا اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ انسان کو بھی رمضان کے مہینے میں قرآن بہتر سمجھ میں آتا ہے؟ دیکھیں یہ ہر چیز کے لیے کیا ہوتا ہے ایک خاص ماحول چاہیے ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک خاص ظرف ہوتا ہے۔ مثلا میں یہی مثال دوں، اب یہ پروگرام ہم یہاں پر بیٹھے کر رہے ہیں، اس کے لیے ایک خاص ماحول ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پر بیٹھے یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ جہاں پر شور شرابہ ہوتا وہاں پر یہ ہم پروگرام بیٹھے نہیں کر سکتے تھے، یا سکول میں تعلیم کے لیے ایک خاص ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ حتیٰ میں اگر اس سے بھی بات آگے بڑھاؤں، مثلا پیغمبر خدا 13 سال مکہ کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، پیغمبر خدا وہاں پر نظام اسلامی نافذ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں پر وہ ظرف اس قابل نہیں بنا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ہجرت کر جاؤ یہاں سے۔ مدینہ میں آئے، ماحول مناسب تھا، وہاں پر کیا ہے ماحول مناسب تھا، لہذا وہاں پر آئے، سب سے پہلے نظام اسلامی کی بنیاد رکھی۔ بس ہر شے کے لیے ایک مناسب ماحول کی کیا ہے ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، خوب اس انسان نے ہدایت لینی ہے، ہدی للناس ہے قرآن مجید، خوب، لیکن آپ شروع میں ہی دیکھیں یہ ہدایت آیا ہے سب انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن اس ہدایت لینے کے قابل کون بنتا ہے؟ آیا ہر انسان قابل بن جاتا ہے اس سے ہدایت لینے کے لیے؟ نہیں، متقین بنتے ہیں۔ وہ ابتدا میں ہی سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہی قرآن مجید نے کیا فرما دیا، ہدی للمتقین۔ اور قرآن مجید ماہ مبارک رمضان کا فلسفہ بھی کیا بنا رہا ہے، لعلکم تتقون۔ اب انسان جب آتا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں کہ جو شہر اللہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ یعنی رمضان میں وہ جو اہم شرائط ہیں قرآن فہمی کے،
وہ پورے ہو جاتے ہیں، وہ بھی انسان اختیاری طور پہ پورا کرتا ہے اسے، یعنی اس کی قابلیت بن جاتی ہے قرآن فہمی کے لیے، سب سے بہترین قابلیت بن جاتی ہے رمضان کے اندر باقی مہینوں کے متعلق۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات پر ایمفسائز کر رہا ہے کہ شہر و رمضان میں ہم نے نازل کیا، اور رمضان میں وہ ماحول آپ کو دے دیا ہے جس کے ذریعے قرآن آپ سمجھ سکے۔ ہاں، وہ ماحول انسان کو میسر آ جاتا ہے، انسان روزہ دار ہوتا ہے، خوب وہ تقویٰ کے منزلوں پر جب فیض ہوتا ہے تو پھر کیا ہے، انسان کے اندر وہ صلاحیت کیا ہے آتی جاتی ہے، انسان اس قرآن مجید کو درک کرنے کے قابل بن جاتا ہے۔ میں یہاں پر ایک نقطہ ضرور عرض کرتا چلوں جو بزرگ علماء نے بیان کیا ہے اسی نزول قرآن کے حوالے سے، فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ نزول قرآن نزول باران کی مانند نہیں ہے۔ بارش جب نازل ہوتی ہے تو اس کا اپنے مرکز سے رابطہ کٹ جاتا ہے، ایک بارش کا قطرہ آیا، اب بادل سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے، بس آ گیا، رابطہ کٹ گیا۔ لیکن قرآن کے بارے میں خود جو ایک تعبیر خود قرآن مجید نے اپنے بارے میں استعمال کی ہے، حبل المتین، قرآن حبل متین رسی کی طرح ہے جو جڑا ہوا ہے۔ قرآن کیا ہے، خوب نازل جب ہوا ہے تو اب اس کا مرکز سے رابطہ ٹوٹا نہیں ہے، اس ذات حق سے رابطہ، اس کا ایک سرا ذات حق کے پاس ہے، ایک سرا کس کے پاس آیا ہے، انسان کے پاس آیا ہے۔ لیکن نزول کا سلسلہ تو ختم ہو گیا نا، آیت قرآن تو تمام ہو گیا، اس کے بعد نازل تو نہیں ہوا۔ میں اپنی بات کو مکمل کر لوں جی۔ اب بزرگان کیا فرماتے ہیں، یہ جب حبل متین ہے، ایک مضبوط رسی ہے، محکم اور استوار رسی ہے، جس کا ایک سرا ذات حق کے پاس ہے، ایک سرا کیا ہے، انسان کے پاس ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اے انسان آ اپنی زندگی اس حبل متین کے ساتھ کے مطابق بسر کر، اس حبل متین کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کر۔ اب کیا ہے، حدیث بھی ہے، اقرا ورقا، کہ اس کو پڑھتا جا، جتنا اس کو پڑھتا جائے گا بلندی پر ارتقا کرتا جائے گا اتنا۔ کیوں؟ انسان نے اس قرآن کے ذریعے سے کمالات کا سفر طے کرنا ہے، بالکل جو مانوی سفر ہے وہ طے کرنا ہے۔ وہ جو آپ نے انسان شناسی کی طرف اشارہ کیا، انسان اس دنیا میں جب آیا ہے تو یہ انسان مسافر ہے اور اس کو سفر طے کرنا ہے۔ کون سا سفر طے کرنا ہے؟ ایک مانوی سفر طے کرنا ہے۔ جی ہاں، وہ کس طریقے سے طے ہوگا؟ جب یہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالے گا، قرآن کی ہدایت اپنی زندگی میں لے آئے گا، پھر یہ کیا ہے، اس حبل متین سے جب مکمل طور پر متمسک ہو جائے گا، یہ وہ کمالات اپنے اندر کیا ہے، پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ کا بہترین گفتگو، ہماری ایک علمی گفتگو رہی، اور امیدوار ہے کہ ناظرین نے ہمارے اس سے بہت استفادہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم آپ سے ضرور دیگر موضوعات پہ بھی مستفید ہوں گے اسی طریقے سے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری گفتگو نزول قرآن پر، جو ہم نے اگر خلاصہ کرے تو نزول قرآن یعنی قرآن انسان کی دسترسی یعنی فہم سے باہر تھا، اور فہم کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو قرآن بنا کر دے دیا تاکہ وہ اسے سمجھ سکیں، اور سمجھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ قرآن سے ہدایت لے سکے، اور ہدایت سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر امور کو قرآنی زندگی بنا سکے، یعنی اس طرز پہ بنا سکے تاکہ وہ اپنے کمال کا سفر پورا کر سکے اور انسان کامل بن سکے، اور اس لقاء اور خلیفۃ اللہ کے مقام پر پہنچ سکے۔ اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے سب سے اہم کلید جو ہے، وسیلہ جو ہے، وہ قرآن ہے۔ اور جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے ساتھ وہ معلم بھی بھیجے، وہ معلم جو ہمارے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی طرح سے آج کے دور میں بھی علماء ہے جو قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر ہمیں کم از کم اس کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں، جو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کوشش کریں اس مہینے میں آپ بھی بچوں کو بھی قرآن فہمی کرائیں۔ ہمارے چینل کے اوپر ایک اور پروگرام جو ہے وہ بچوں کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے اس مہینے میں جاری ہے، جو ہے وتھ قرآن، قرآن کے ساتھ زندگی، جس میں قرآنی لفظوں کے معنی بچوں کو سکھائے جا رہے ہیں کہ قرآن کے مختلف الفاظ کے معنوں کو سمجھیں تاکہ وہ سمجھ کر کے قرآن کو خود سمجھ سکے، قرآن فہمی بہترین طریقے سے ابتدائی چھوٹی عمر سے ہی کر سکے۔ اسی طرح کے موضوعات پر ہم گفتگو کرتے رہیں گے اس ماہ مبارک رمضان میں۔ اگلے ایپیسوڈ تک اللہ حافظ۔
مجھ کو اچھے سے سوارے میرے بچپن کے سہارے، خاک ہوں میں تو آسمان، مامتا ہے میرا باغبان۔